فور ٹل گئی تھی۔ اللہ خیر، فاخرہ نے بیٹی کی اس حرکت پر اسے تند نگاہوں سے دیکھا کہ خالہ کے گھر بھی مینرز کے ساتھ آیا جاتا ہے، جسے سما نے سہولت سے نظر انداز کیا۔ اگلے 1 منٹ تک وہ لاؤنج کی ہر چھوٹی بڑی لائٹ آن کر چکی تھی۔ وہ عموماً ایسا نہیں کرتی تھی۔ وہ اس طرح کا مظاہرہ اس وقت کرتی جب اسے قسام سے کوئی شکایت ہوتی یا پھر اسے خالہ کے سامنے خود پر عائد پابندیوں کا غبار نکالنا ہوتا۔ تب یہاں آتے ہی وہ بڑے پورشن کا پرسکون ماحول لمحوں میں بدل کے رکھ دیتی۔ اس کے خیال میں یہ تیز ترین روشنی اس کی مہربان قسم کی خالہ کو پوری آنکھیں کھولنے پر مجبور کرتی تھی۔ اب یہ بچکانہ عادتیں چھوڑو سمن، اس نے ماں کی سپاٹ آواز کو ایک بار پھر نظر انداز کیا۔ زرش بی نے بہن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جانے کیوں مگر انہیں سمن کی عادت بہت پیاری لگتی تھی کہ وہ یہاں آ کر پہلے فانوس روشن کرتی تو وہ بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ دبا کر پورے وجود پر مصنوعی سنجیدگی طاری کر لیتی۔ وہ کبھی اسے سمجھا نہیں پائیں کہ شکوے شکایت دکھائے نہیں جاتے بلکہ سنائے جاتے ہیں، لیکن آج سمن الگ موڈ میں تھی۔ اس نے زرش بی کے مقابل آ کر یہ شکوہ چھپا لیا کہ وہ جو 1 ماہ بعد لوٹا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے سارا وقت اپنے آفس میں یا پھر ادھر ادھر کیوں گزارتا ہے۔ اس نے آج وال کلاک کی جانب کچھ اشارہ نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زرش بی کا دل، سمن کا چہرہ اور وال کلاک تینوں کی قسام کی دیوان ہاؤس میں موجودگی کا راز اگل رہے تھے۔ آج نہ وہ اس بات پر چیخی کہ میں اگر ان گنت پابندیوں کے ساتھ کسی قیدی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں تو اس کی وجہ کوئی دیوان ہاؤس سے فارغ کر دیں۔ آج وہ زرش بی کے سامنے کھڑی بالکل خاموش تھی، لیکن وہ بات کر رہی تھی کہ سمن کو تکتے ہوئے زرش بی کے چہرے کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے اور وہ کہیں گہرائی تک ٹھٹکی۔ آج پہلی بار ان کی چھٹی حص نے ایک انوکھا انکشاف کیا کہ شکوے شکایات ہمیشہ سنائے ہی نہیں جاتے، کچھ شکوے دکھائے بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے سٹنگ روم کی اس دیوار پر ایک چور قسم کی نگاہ ڈالی جہاں قسام نے صبح آفس جانے سے قبل ایک تصویر آویزاں کی تھی جو اس جگمگ کرتے ماحول سے اوجھل تھی۔ اگر دیوار نے راز کو رکھ لیا تھا تو سمن کو دیوار پر آراستہ اس تصویر سے یقیناً کسی ملازمہ نے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھانجی کی خاموشی میں چیختے شکووں کو سمجھتے ہوئے پھیکا سا مسکرائیں، پھر ذرا سا آگے ہوئیں۔ انہوں نے سامنے کھڑی سمن کو کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہمیشہ پرسکون دکھنے والی صورت نے چند گہرے سانس لیے۔ وہ اسے کیا سمجھاتی؟ کچھ حقیقتیں روز روشن کی طرح ہم پر عیاں ہوتی ہیں، ہم ان پر کسی بھی تدبیر سے پردہ نہیں ڈال سکتے، انہیں کسی بھی ہیر پھیر سے نظر انداز کے سپرد نہیں کر سکتے کہ وہ اندھیروں میں بھی چمکتی ہیں۔ فاخرہ ان خالہ بھانجی کی مستقل خاموشی سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ زرش بی کی خاموشی نے ایسا کیا بتایا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔